جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مرد رو نہیں سکتے۔ دنیا بھر میں جناب مردوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، اور اسی مناسبت سے آج ہم بات کریں گے مردوں کی زندگی، ان کے معاشی مسائل، ان کی قربانیوں کے حوالے سے، کیونکہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے، ان کی عزت و آبرو کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں مردوں کو کہیں نہ کہیں اتنا ظالم دکھایا جاتا ہے جیسے کہ معاشرے میں جو بھی بگاڑ ہے یا برائیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ صرف اور صرف مرد کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ یہ بھی قابل غور معاملہ ہے کہ مردوں کو بھی ذہنی، جذباتی اور نفسیاتی مسائل لاحق ہوتے ہیں، اور صحیح بات تو یہ ہے جناب کہ گھر میں میاں بیوی میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا ہے، لڑائی جھگڑوں میں دونوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن صرف کس کو قصوروار دکھایا جاتا ہے جناب؟ مرد کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کوئی ظالم مخلوق ہے اور یہ صرف ظلم کے پہاڑ ہی ڈھاتی ہے اپنے گھر والوں پہ یا اپنی بیوی پر۔ حالانکہ عورت کی زندگی میں بھی چار خوبصورت محرم جو رشتے ہوتے ہیں، جن میں مرد باپ آ جاتا ہے، بھائی، شوہر، بیٹے کے رشتے بڑے خوبصورت سے ہوتے ہیں جو اس کی آن بان شان اور مضبوط ترین سہارے ہوتے ہیں، جن کی موجودگی اس کے لیے اطمینان اور سکون کا باعث بھی ہوتی ہے۔ تو یہ کیسی روش قائم ہوتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے پر، اس پر آج ہم بات کریں گے کہ مردوں کے حقوق کیا ہیں، ان کے بارے میں کیوں نہیں بات کی جاتی ہے، کیا صرف اسی چیز پر کیوں انفسائز کیا جاتا ہے کہ جناب صرف مردوں کے فرائض ہیں جنہوں نے اپنے ہماری طرف جو جناب انہوں نے وہ اپنے سر انجام دینے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے مردوں کے حقوق کے بارے میں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب سید اعجاز بخاری صاحب ہے، کپل کاؤنسلر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ٹرینر بھی ہیں، اور آج ان سے جانیں گے جناب مردوں کی وہ جو ایک کہہ لیں کہ جو پردہ ایک وہ اپنے اوپر ڈال کے اور وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بخاری صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بخاری صاحب یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا؟ کیا واقعی درد نہیں ہوتا مرد کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ بڑا خوبصورت کسی کا شعر ہے کہ درد ہو یا درد کا احساس ہو، کچھ نہ کچھ تو آدمی کے پاس ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ دل ہو اور درد نہ ہو؟ جب آپ کی ذات، جب آپ کہتے ہیں کہ دوسروں کا خیال کوئی شخص رکھتا ہے تو وہ تبھی رکھ سکتا ہے جب اس کو درد ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ مرد کو درد نہیں ہوتا، یہ کہنے کی حد تک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد کی جب بات آتی ہے تو اکثر یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں۔ کیا بات! تو ایک مرد جو ہے وہ پتہ نہیں کس کس کا حوصلہ ہوتا ہے، سویرے سے لے کر رات تک پتہ نہیں کتنے مراحل سے گزرتا ہے وہ، اس کے لیے لمحات قیامت سے کم نہیں ہوتے، لیکن چونکہ وہ بہت سو کا آسرا ہوتا ہے اسے اس حساب سے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، ایک مرد کو جہاں اپنے بیوی بچوں کو دیکھنا ہے، وہاں اپنے ماں باپ کو دیکھنا ہے، تو جو سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے اکثر اسے دیکھنے والے نہیں ہوتے، اور یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، بالکل ایسے یہ اس کے ساتھ عام طور پر لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ وہ کمزور ہوتا ہے یا وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ رو نہیں سکتا۔ بالکل رونا چاہیے، بلکہ نفسیات میں تو ہم کہتے ہیں کہ رونے سے بہت جی ہلکا ہوتا ہے، اور مرد کا تو زیادہ رونا بنتا ہے آج کل خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو۔ لیکن ہمارے یہاں پر تو مردوں کو رونے نہیں دیا جاتا، مطلب بچپن سے ہی ڈانٹا جاتا ہے بیٹے کو خاص طور پر کہ تم نے رونا نہیں، تم بیٹے ہو، تم مرد ہو، مرد نہیں روتا ہے۔ یہ غیر مناسب فعل ہے، ایسے بالکل دیکھیں جن کے دل نرم ہوتے ہیں وہی روتے ہیں، تو دل کا نرم ہونا ضروری ہے، لیکن ذمہ داری اس کو تبھی دے دی جاتی ہے جب ایک جوان بہن کے ساتھ چھوٹے بچے کو بھیجا جاتا ہے کہ تو بہن کے ساتھ جا، تو بنیادی طور پر وہاں تو عورت سمجھتے کہ شاید میں اکیلی نہیں جا سکتی، وہ چھوٹے بچے کو اس وقت ذمہ دار بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو ذمہ دار ہوتا ہے پھر اس کا دل اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے، بالکل، اور جب اس کا دل اتنا بڑا ہوگا تو وہ چیزوں اور معاملات کو اس طرز پر دیکھ سکے گا۔ اب دیکھیے، خاص طور پر جب سویرے ایک مرد نکلتا ہے گھر سے، خاص طور پر جو موٹر سائیکل میں مڈل کلاس نکلتے ہیں، سویرے سویرے بچے بھی انہیں گھور کے دیکھ رہے ہوتے کہ بابا دیر ہو رہی ہے، ادھر سے والدہ پیچھے سے آ کر کہتے کہ میری دوائی مت بھولنا، ادھر سے آفس میں اس نے ٹائم پر پہنچنا ہوتا ہے، اگر وہاں دیر سے پہنچے، ان تمام تر معاملات کو دیکھتا ہوا مرد اپنے چہرے پہ مسکراہٹ بھی اس نے رکھنی ہوتی ہے۔ بالکل بالکل۔ اور جب وہ وہاں آفس میں پہنچتے ہیں تو اکثر دیر پر پہنچنے کی وجہ سے اسے باس اس کا صرف گھڑی کی طرف ہی دیکھ لے تو گھڑی جتنا منہ تو ویسے ان کا بھی بنا ہوا ہوتا ہے، اور ان کو دیکھ کر اور سب کے سب کہیں نہ کہیں بھگتتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، بالکل۔ اور میں نے تو مجھے جب بلایا آپ لوگوں نے تو آئی واز سو ہیپی کہ چلے ہماری بھی باری آئی، مردوں کا دن بھی ظاہر ہے اس حساب سے، یہ ویسے کیونکہ یہ شکوہ بہت زیادہ مردوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ عورتوں کی بات ہوتی ہے، عورتوں کے دن منائے جاتے ہیں، مردوں کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو آج اسی والے سے ہم نے آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ
کیا مسائل ہوتے ہیں مردوں کے حقوق کے بارے میں کیوں نہیں بات کی جاتی ہے؟ ہمارے یہاں پہ معاشرے میں یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ صرف ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف وہ فرائض ان کے اوپر صرف فرض ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں کرنی ہیں، ان کے حقوق بھی تو ہیں، ان کا حق بھی ہے کسی چیز کے اوپر. تو کیا کیا حقوق ہے جن کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کرتے؟ دیکھیے بنیادی طور پر جس طرح ایک عورت کو حق ہے کہ اسے چاہا جائے، بالکل اس طرح ایک مرد کا بھی حق ہے کہ اسے چاہا جائے. جس طرح اسے احترام اور محبت چاہیے، بالکل اسی طرح اسے بھی احترام اور محبت چاہیے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ ایک تھکا ہارا مرد جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، صرف مسکرا کے اس کی بیوی اسے دیکھ لے اور کچھ دیر شکوہ روک لے، تو یہ میرے خیال میں اس کا حق بھی ہے اور پورے گھر کے لیے یہ بہت زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے. لیکن ایک بات میں یہاں پر آپ سے عرض کروں، میں نے اس کے اوپر لکھا بھی تھا کہ تم بدل گئے ہو. ہمارے ہاں اکثر جب ایک بچے کی ہم شادی کرتے ہیں، وہاں سے اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ عذاب شروع ہو جاتا ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ بہن اسے کہتی ہے کہ تم بدل گئے ہو، تم ہمیں وقت نہیں دے رہے. والدہ آ کر اسی کو کہتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھ ہی نہیں رہے. اور وہ جو کہتی ہے میں سب کچھ چھوڑ کے تمہارے لیے آئی ہوں، تم مجھے وقت نہیں دے رہے ہو. تو وہ پس جاتا ہے ان سب کے حق. وہ سب کو مطمئن کرنے کے چکروں میں کہیں نہ کہیں خود غیر مطمئن رہتا ہے. جس طرح ابتدائیہ بڑا شاندار تھا جو آپ نے شروع میں ابتدا پیش کی، تو واقعی اسے اپنے زخم وہ دکھا بھی نہیں سکتا. ایگزیکٹلی. اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چھوٹے بچے کو نا، اب جو ضدی بچے ہوتے ہیں انہیں مارے، وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں لگی، مجھے نہیں لگی. تو مرد بھی اسی طرح کا ایک انسان ہوتا ہے جو دنیا کو تو بتاتا رہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ بہت کچھ پیرالل چل رہا ہوتا ہے. اکثر ہم کہتے ہیں کہ والدہ کو بہت زیادہ بچوں کو دیکھ کر پیار آتا ہے. کبھی سوئے ہوئے بچوں کو آپ دیکھیں باپ جس نظر سے دیکھتا ہے، سینکڑوں ماؤں کی محبت قربان اسے ایک نظر پہ، جس نظر سے باپ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کو کہ اس نے کس طرح سے چیزوں کو دیکھنا کرنا ہے. اور ہم تو کہتے ہیں باپ کو آ کر ایک بچہ جب کہتا ہے نا کہ بابا مجھے فلاں چیز لینی ہے، اور وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نہیں لے کے دے سکتا، جتنا وہ اس وقت ٹوٹتا ہے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. نہ اس کے ٹوٹنے کو دیکھ سکتا، نہ اس کے بکھرنے کو دیکھ سکتا. میں نے بہت سے ایسے والدین دیکھے ہیں جو اپنی جوتیاں 3-3 سال نہیں لیتے، صرف اس بنیاد پر کہ ان کے بچے کے حصے میں جوتی آ جانی چاہیے، یا وہ کپڑے اس کے حصے میں آ جائیں، یہ کتابیں. پھر آج کل جو سکولز ہیں، باقی چیزیں، ہر جگہ پورا ہونے والا پورا ہو کے رہ گیا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر شام کو وہ تھوڑی دیر کے لیے نکل جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، تو اس وقت بھی شکوہ ہوتا ہے. کئی راتوں کو گپے لگاتے ہیں، وہ چاہے وہ ایک سگریٹ پینے نکل گیا ہو، وہ پان کھانے نکل گیا ہو، وہ رات کو ایک بوتل پینے نکل گیا ہو، یہ جو تھڑے پہ بیٹھ کے اس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ وقت بھی اس کے حصے کا وقت نہیں ہے. اور پھر ہم لوگ، میں چونکہ کپل کوچ ہوں، تو میں مردوں کو کہتا ہوں کہ راتوں کو باہر نہ جایا کریں 8-9 بجے کے بعد، یہ فیملی ٹائم ہے، اب نہ جایا کریں. پھر میں انہیں یہ بھی کہتا ہوں کہ صاحب آپ موبائل بھی رات کو نہ دیکھا کریں. اب ادارے میں موبائل انہیں ادارے والے نہیں کھولنے دیتے، آفس میں، گھر میں انہیں بیگم نہیں کھولنے دیتی، تو پھر جائے کہاں مرد بیچارہ بھی.